اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صدق اللہ العظیم. حضرات ذی وقار کوئی تاریخ میں 4000 سال کے راؤنڈ اباؤٹ، یعنی 4000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے جزیرۃ العرب میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور انہوں نے آ کے وہاں پہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور تعمیر کعبہ کے موقع پر انہوں نے کچھ دعائیں کی اللہ رب العالمین سے. ان دعاؤں میں سے ایک اہم دعا یہ ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. حضرت ابراہیم نے جو دعا کی ہے، یہ دعا سورہ بقرہ میں 15ویں رکوع میں موجود ہے، اور یہی دعا آپ نے یہ سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت میں الفاظ کی تقدیم و تاخیر کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کو مومنوں پر احسان عظیم قرار دیا. حضرت ابراہیم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ وبعث فیہم رسولا، ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب سکھائے، ان کو حکمت سکھائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو گناہوں سے پاک کرے، شرک سے، گمراہی سے اور بدترین فضول رسومات میں جس میں مشرکین اور جاہل لوگ اٹے ہوئے تھے، غلط قسم کے عقائد کا شکار تھے، اس سے ان کو پاک کرے. یہ نبی جو آئے وہ اس علاقے میں یہ کام کرے. یہ دعا اور خواہش حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کی. اس کے تقریباً 2500 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے اس دعا کو پریکٹیکلی عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت سیدنا حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور مبعوث فرمانے کے بعد جو قرآن میں آپ کی بعثت کو ہمارے لیے احسان قرار دیا ہے، اس کا تذکرہ اس سورہ آل عمران کی آیت میں بتایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ مومنوں پر اللہ نے احسان کیا ہے. اب یہ لوگ جو گمراہی میں تھے، جو مشرک تھے، جو کافر تھے، جن کی کوئی منزل نہیں تھی، اس نبی نے آ کر ایک مشعل ان کے ہاتھ میں دی جو دین اسلام کی واضح روشنی، نور، برہان، شفا قرآن کریم کی صورت میں ہے. اس نبی نے آ کر ان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر نور کے رستے پہ چلانے کی کوشش کی.
آپ خوش قسمت رہے وہ لوگ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر جنہوں نے لبیک کہا۔ اب آپ دیکھیں 4 مقاصدی یعنی بعثت کے جو مقاصد ہیں نا وہ 4 ہیں اس دونوں آیات میں جو بیان کیے گئے، یعنی جو حضرت ابراہیم نے دعا کی وہ، اور ہم اس کے جواب میں سمجھانے کے لیے کہیں کہ اس کے جواب میں جو اللہ رب العالمین نے اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا ہے، جس کو احسان عظیم قرار دیا ہے، اس میں وہی 4 باتیں بتائی گئی۔ نمبر 1 تلاوت آیات، پھر اس کے بعد تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور گناہوں سے پاک کرنا، یہ ہے بعثت کے مقاصد۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امت کے ہادی اور رہبر بھی ہیں، آپ ایک بہترین استاد بھی ہیں، امت کے سب سے بڑے لیڈر استاد ہیں، اور آپ معلم ہیں، صرف معلم اخلاق ہی نہیں، معلم تربیت بھی ہیں، معلم عقائد بھی ہیں، معلم عبادات بھی ہیں، معلم ایمانیات بھی ہیں۔ دنیا اور دین میں کوئی جہت ایسی نہیں ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے نکال کر ہم الگ کر سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رہنمائی نہیں کی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، کیونکہ معلم جو ہوتا ہے نا اس کا کام ہے سکھانا، اللہ نے خود بتایا یعلمہم الکتاب، کہ یہ نبی جو میں نے آپ کی طرف بھیجا ہے نا اس کا کام ہی ہے۔ ابراہیم نے بھی یہی مانگا کہ اللہ ایسا نبی بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کو قرآن سکھائے، ان کو حکمت سکھائے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اگر ایک استاد جو ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے سکھانا، تعلیم دینا، تربیت دینا، اور بسا مواقع پہ آپ نے یہ بات کہی ہوئی ہے انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے ایک والد کی طرح ہوں۔ جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، اس کو غلط اور صحیح کا فرق بتاتا ہے، اور اس کو نیکی اور برائی کے رستے کی تمیز سکھاتا ہے، میں بھی تمہارے لیے ایسا ہی ہوں، میری حیثیت بھی تمہارے لیے ایسی ہی ہے کہ میں تمہیں ہر لحاظ سے ان تمام چیزوں کی تعلیم اور تربیت دیتا ہوں جو تمہارے لیے اس زندگی میں بھی اور آنے والی زندگی میں بھی مشعل راہ ثابت ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے اسی بات کو ہی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ڈیوٹی کو، اس فرائض منصبی کو، کہ آپ کو جو معلم بنا کے بھیجا گیا ہے نا، سکھانے والا، اس کو خالق کائنات نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان بھی کیا۔ آپ کو میں نے 2 آیتیں بھی سنائی ہیں، ہم دیکھیں نا، ایک آیت آپ نے سنی اس کی سورت البقرہ کی، دوسری آیت آپ نے سنی ہے جو سورہ آل عمران کی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے جو تیسری آیت ہے نا وہ سورۃ الجمعہ کی ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ اللہ رب العالمین ایسی ذات ہے، وہ خالق کائنات ایسی ذات ہے، بعث فی الامیین، جس نے ان لوگوں میں جو ان پڑھ لوگ ہیں ان میں اپنا نبی بھیجا۔ یعنی یہ تصدیق ہو رہی ہے اس دعا کی کہ آپ ایک ایسے معلم کو بھیجنے کی جو دعا ابراہیم کر رہے ہیں، اس کی ایک تصدیق 164 نمبر آیت سورہ آل عمران میں کی، ایک سورہ جمعہ کی آیت میں اس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ چاروں ہی وہی باتیں جو پچھلی 2 آیتوں میں ہیں، وہی اس تیسری آیت میں بھی بات ہے کہ وہ نبی جس کی بعثت کی گئی ہے، اس نبی کی خاصیت
اور اس نبی کے امتیازات یہ ہیں کہ وہ ایسا معلم ہے، یتلو علیہم آیاتی، جو تمہیں تلاوت کر کے بتائے گا، آیات بینات سکھائے گا۔ اور پھر اس کی چوتھی جو دلیل ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، یہ بھی سورہ بقرہ کی ہے کہ ہم نے آپ کی بعثت اسی طرح ہی کی ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم، جس طرح پہلے رسول آئے ہیں نا، ان کا بھی وہی کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی مشن اور مقاصد دے کے بھیجا ہے۔ اب ایک مربی ہوتا ہے، ایک معلم ہوتا ہے، اور ایک تربیت کرنے والا جو شخص جو شخصیت ہوتی ہے نا، اس کی اپنی حیثیت لوگوں کے سامنے ایک پیراگون کی حیثیت رکھتی ہے، ایک اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے، ایک اچھے نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اعزازات سے نوازا ہے، وہ اعزازات ایک معلم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو ایسی قوت بھی عطا فرمائی، ایسا اعزاز بھی عطا فرمایا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، ہم نے آپ کے اوپر یہ جو قرآن نور اور ذکر کی صورت میں نازل کیا ہے نا، وہ اس لیے لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے بتا سکیں۔ آج ایک طالب علم ایک کالج میں، ایک یونیورسٹی میں اور کسی بھی تعلیمی ادارے میں داخلہ کیوں لیتا ہے؟ کتابیں تو اس کے پاس بھی ہوتی ہیں، بلکہ آج کل دنیا کی کون سی سہولت ہے جو ہمارے پاس اویلیبل نہیں؟ ساری چیزیں موجود، اگر نہیں ہے تو ایک لرننگ پروسیس نہیں ہے۔ وہ لرننگ پروسیس، وہ اپرینٹس شپ کا رشتہ جس کو شرف تلمذ کہا جاتا ہے، اگر وہ نہیں نہ ہوگا تو یہ کتاب سمجھ نہیں آتی، نہ یہ کتاب سمجھ آتی ہے، نہ حدیث نبویہ کی فقاہت حاصل ہوتی ہے، نہ ہی کوئی اصول سمجھ آتے ہیں۔ حتیٰ کہ آج کل جو فنون کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں، ایک طالب علم جتنا مرضی انٹیلیجنٹ ہو، جب تک اس کی کوچنگ نہیں ہوگی، جب تک اس کا وہ تلمذ کا رشتہ، تعلیم کا رشتہ اپنے معلم کے ساتھ قائم نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی وہ اپنے اس سبق کو، اس درس کو، اس لیسن کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یہ اکیڈمی بھی جو ہدایہ انسٹیٹیوٹ کے نام سے ہے، ظاہری بات ہے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ آپ کے لیے ادارہ بنایا ہے، یہ بھی پہلے کسی استاد سے پڑھے، ایک نہیں کئی استادوں سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہر شخص، میرے جیسا جو ناچیز آدمی ہے، ہم نے بھی سینکڑوں استادوں سے پڑھ کر آئے ہوتے ہیں، ایک ڈگری حاصل کی ہوتی ہے، ایک منصب پہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس ایک شخص پہ کتنی محنت ہوئی ہوتی ہے، کتنے اساتذہ نے کس ڈائمنشن سے اس کی محنت کی ہوتی ہے، اس کی کاٹ چھانٹ کی ہوتی ہے، تب وہ آ کے ایک ہیرا، ایک عالم کی صورت میں تیار ہوتا ہے، جو آ کے آپ کو دین کی باتیں بتاتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے ایسے ہی ہیرے دیے تھے۔ انہوں نے اپنے اسی معلم ہونے کا جو صحیح رشتہ ہے وہ اپنے صحابہ سے قائم کیا ہے، اور ان کی تربیت کی ہے، ان کو تعلیم دی ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے جو صحابہ کرام کی جس طرح تربیت کی ہے، اس کے جو مختلف ڈائمنشن ہے وہ بات آپ سے کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم ہیں، استاد ہیں، اور آپ کے جو فرسٹ جو آپ کا بیچ ہے وہ کن لوگوں کا ہے؟ جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، جن کو ہم سابقون الاولون کہتے ہیں، من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین سے بھی ہے، وہ انصار سے بھی، سورۃ توبہ کی 100 نمبر آیت، مہاجرین سے بھی، انصار سے بھی۔ اور یہ وہ آپ دیکھیے وہ کیسا معلم ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی استاد ہی نہیں ہے، جس کا استاد بھی ہے تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن اس معلم کے جو اولین شاگرد ہیں وہ سابقون الاولون ہیں،
وہ عشرہ مبشرہ سے صحابی ہیں، وہ بیعت رضوان میں بیعت کرنے والے صحابی ہیں، وہ مشارکین بدر ہے جو غزوہ بدر میں حصہ لینے والے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے انتخاب اور سلیکشن بتا رہے ہیں۔ دیکھیں آج ایک کالج میں، ایک یونیورسٹی میں کسی بھی استاد کا تقرر اور اپوائنٹمنٹ کرنی ہو، اس کا ایک پروسیس ہے۔ کسی صوبے میں جانا ہو، پاکستان کی بات کرتے ہیں، اس کا پبلک سروس کمیشن ادارہ ہے۔ فیڈرل میں جانا ہو، فیڈرل سروس کمیشن ادارہ ہے۔ اٹونومس باڈیز میں جتنے بھی ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کا ایک اپنا سلیکشن بورڈ ہے۔ تب جا کے وہ ریفائن ہو کر، ٹیسٹ دے کر، انٹرویو دے کر اس مرحلے پہ پہنچتا ہے جس میں اس کو استاد کہا جاتا ہے۔ جس معلم کی بات ہم کر رہے ہیں اس کو اللہ نے کیسے منتخب کیا؟ یہاں سے اپنی بات کرتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ نظر قلوب بنی آدم، اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام بنی آدم کے دلوں کو جانچا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان فرمائے فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، اقوام عالم میں سب سے بہتر دل پایا تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل پایا۔ فاصطفاہ لنبیہ وبعثہ لرسالتہ، میرے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا اور اپنی رسالت کے لیے آپ کو منتخب کر لیا۔ یہ ہے معلم کا تقرر۔ اس کے بعد دوسرا تقرر کن کا ہے؟ میرٹ بنایا ہے۔ آج کل یونیورسٹیز میں ہماری میرٹ لسٹیں لگ رہی ہیں کہ کس بی ایس میں کس کا ایڈمیشن ہونا ہے، ایم ایس میں کس کا ہونا ہے، پی ایچ ڈی میں کس کا ایڈمیشن ہونا ہے۔ ایک طالب علم جو خواہش مند ہوتا ہے، جس نے اپلائی کیا ہوتا ہے، اپلیکنٹ ہوتا ہے، وہ بار بار اس تاریخ کا انتظار کرتا ہے، میری لسٹ لگنی آیا، میں خوش نصیبوں میں شامل ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا، میرا نام آتا ہے کہ نہیں آتا۔ وہ کیسے خوش نصیب ہے جن کی سلیکشن کہاں پہ ہو رہی ہے شاگردوں کی؟ فرمایا ثم وجد قلوب بنی آدم بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتخاب کے بعد اقوام عالم کے دلوں کو جانچا پورے دنیا میں، فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے دلوں کو سب سے بہتر دل پایا۔ فجعلهم وزراء لنبیہ، ان صحابہ کرام کو اللہ نے منتخب کر کے اپنے نبی کا وزیر، مشیر اور شاگرد بنا دیا۔ یہ انتخاب معلم کا بھی اوپر سے ہوا ہے اور شاگردوں کا بھی اوپر سے ہوا ہے۔ وہی دور تھا، یہ شرف ابو جہل کو نہیں ملا، یہ شرف ابو لہب کو نہیں مل سکا، یہ شرف عتبہ، شیبہ، ولید کو نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ ایک بڑی قسمت کی بات تھی، بڑے شرف اور فضل کی بات تھی جو اللہ کی رحمت کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ہے وہ تعلق جو ایک استاد اور شاگرد کا، کہ خالق کائنات نے شاگرد بھی دیے تو این ریفائن کر کے دیے کہ اقوام عالم میں ہزاروں لاکھوں لوگ اس وقت بھی بستے تھے، لیکن اگر غلامی اور شاگردی صحیح ملی ہے تو بلال کو ملی ہے جو ہمیشہ سے چل کے آیا۔ مکہ کا حسین ترین ابو لہب عبد العزیٰ بھی تھا، اس کو یہ شرف نہیں مل سکا۔ اگر سرداران کی باری آتی ہے تو عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، ابو لہب بڑے لوگ موجود تھے، یہ ان کو شرف نہیں مل سکا۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ انتخاب یہ وہ کرنے لگتا ہے تو وہ بچوں میں سے بھی کر دیتا ہے، بچوں کی الگ لسٹ ہے، جوانوں کی الگ لسٹ ہے، اور بڑی عمر کے لوگ ان کی الگ لسٹ ہے، اور جو کہول جن کو بزرگ کہا جاتا ہے ان کی صحابہ میں الگ لسٹ ہے۔ پھر ہم بات اپنی دوبارہ اسی طرف ہی آتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین نے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبی بنایا، یہ نبی بنایا، معلم بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی 14515 نمبر حدیث، فرمایا ان اللہ لم يبعثنی معنقا ولكن بعثنی معلما میسرا۔ معلم کی بھی، آج کے استاد کی بھی یہ خاصیت ہونی چاہیے، آپ کو جس طرح کتاب پڑھنے والا، تعلیم میں کتاب دینے والا، حکمت کی تعلیم دینے والا، دانائی کی باتیں بتانے والا وہ بنا کے بھیجا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے مشکلات پیدا کرنے والا اور سختی پیدا کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے معلما میسرا، ایسا معلم، ایسا استاد جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکے۔ آپ دیکھیے سیدنا معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی کو چھینک آئی، جب چھینک آئی ہے تو میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا، چھینک اس کو آئی، میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ اب لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، مجھے دیکھ رہے ہیں گھور گھور کے، جس طرح ہمارے یہاں ہمارا کوئی نظریات کے مطابق نماز نہیں پڑھتا نا، تو اس کو دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں، اندر اندر سے اس کو ناپسند کرنے لگ دیتے ہیں، یہ ہمارے جیسا بندہ نہیں، پتہ نہیں اس کی نماز قبول بھی ہونی ہے کہ نہیں ہونی، فوری طور پر اللہ میاں کے ایسے اچھو بن جاتے ہیں کہ اس کی پتہ نہیں قبول بھی ہونی کہ نہیں ہونی، وہ بیچارہ پڑھنے آ جاتا ہے، اس کو سارے پکڑ لیتے ہیں، جو باہر 20 پھر رہے ہوتے ہیں اس کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ او آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ نے پڑھی ہی نہیں ہے، اس کو کوئی بھی نہیں کہتا، اور جو بیچارہ آ جاتا ہے بھول کے اس کو پکڑ لیتے ہیں، تیری اس طرح تو نے کیا، اس طرح نہیں کیا، زیادہ تیری نماز نہیں ہوئی۔ تو یہ حالات دیکھیں نا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم ہونے کا کردار ادا کیا، لوگ چپ کرانے لگ گئے تو میں کہنے لگے مجھے سمجھ تو کچھ نہیں آیا لیکن میں خاموش ہو گیا۔ یہ لمبی حدیث ہے، میں اردو آپ کو کر کے بتا رہا ہوں، میرے سامنے عربی میں حدیث لکھی ہوئی ہے۔ نماز میں فارغ ہونے کے بعد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، تو بلایا نا، تو معاویہ کہتے ہیں بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِّنْهُ، میں نے آج تک اتنی پیار والا، اتنی محبت والا معلم میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ آخر آپ نے کیا کہ صحیح مسلم کی 537 نمبر حدیث ہے، میں نمبرز اس لیے بتائی جا رہا ہوں، ساتھی بعد میں دیکھنا بھی چاہے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اسی طرح مل جائیں گی۔ تو کہنے لگی ہیں ما کہرانی ولا غرامنی ولا شتمنی، نہ جھڑکا ہے، نہ بورا ہے، نہ گالیاں دی ہیں، کچھ بھی نہیں کہا۔ فرمایا بات سنو، ان هذه الصلاۃ، یہ نماز ہوتی ہے، یہ جو نماز ہے نا یہ اللہ کی عبادت ہے، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، اس میں لوگوں کے ساتھ کلام نہیں کرتے، انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، یہ جو نماز ہے نا اس میں تسبیحات کرتے ہیں، تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ کے جو اذکار ہیں جو مسموع جس طرح نماز میں، اور وقراءۃ القرآن، قرآن پڑھتے ہیں، لہذا لوگوں سے کلام نہیں کرتے۔ آپ سے ابھی کہتے ہیں ایسی تربیت کی ساری زندگی مجھے یہ سبق بھولا ہی نہیں۔ آپ تصور کریں یہ ایک معلم ہے جس کی سیرت سننے کے لیے ہم سارے اکٹھے ہوں، ایک معلم ہماری ہر مسجد میں ہوتا ہے، وہ معلم بعد میں بولتا ہے، جو آگے معلم ہوتے ہیں وہ پہلے بول دیتے ہیں، وہ معلم سب سے پہلے تربیت کرنے میں آگے ہوتے ہیں جن کو اپنی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ الحمدللہ بڑی کثرت کے ساتھ آپ کو بلا تفریق و امتیاز ہر مسجد میں آپ کو بے بہا مل جائیں گے، جو نماز کے بعد اس کو کہیں گے آپ نے یہ کام کیا ہے، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔
اب یہ نماز نہیں ہوتی والا جو تصور ہے نا، اب یہ فقہی مسئلہ ہے کہ نماز شرعی طور پہ نہیں ہوتی کہ قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی، خیر گہرائی والی باتیں ہم نہیں کرتے. بہرحال معلم کا کردار جو ہے نا وہ کوشش کرنی چاہیے امام کو ادا کرنے میں، کیونکہ امام کی پہلے تربیت بھی ہوئی ہوتی ہے، اس نے طریقے سے ہر کسی کو حکمت کے ساتھ سمجھانا ہے. اور عین ممکن ہوتا ہے ائمہ کرام نے یہ حدیث پڑھی بھی ہوئی ہو، عوام الناس میں سے اکثر نے یہ بات سنی نہیں ہوتی کہ اتنے پیار سے سمجھاتے ہیں. معلم وہ بھی ہے جس معلم کی ہم بات کر رہے ہیں، ساتھ بچہ کھانا کھا رہا ہے اور جو صحابی کھانا کھا رہے ہیں نا، اس کی عمر بچپن کی عمر تھی، 6 سے 7 سال. کھانا کھا رہے ہیں ساتھ، ایک ہاتھ ادھر کو مار دیے، ایک ہاتھ ادھر کو مار دیے. اب آپ تصور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم ہیں، آپ نے کہا میں باپ کی طرح. یہ مثالیں ہی آپ کو حدیث سے انشاءاللہ دینی ہے تاکہ ہماری اپنی تربیت بھی ساتھ ساتھ ہوتی جائے. اب صحابی ہیں، عمر ان کی مختصر ہے 6-7 سال. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا، آپ کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے. اب ایک طرف ہم بھی باپ ہیں، ہماری بھی اولادیں ہوتی ہیں، ہمارے بھانجے بھتیجے ہمارے بھی ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ٹیلی کرتے جانا ہے کہ ہم معلم بھی ہوتے ہیں اس وقت، اس کے باپ بھی ہوتے ہیں. ممکن باپ چاچا بھی ہو، تایا بھی ہو، ماموں بھی ہو، وہ بھی باپ کی طرح ہی ہوتے ہیں. تو تربیت یہ ہم نے اپنی اس کے ساتھ ٹیلی کرنی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے تربیت کی. تو آپ نے نا ہاتھ بچے کا پکڑا، کہنے لگے یا غلام، اے بیٹا، سب مل 3 ادب سکھائے. 3 یہ یاد رہے. ہم بھی دعوتوں پہ جاتے ہیں، کنٹینر لگا ہوتا ہے نا، دل کرتا ہے ادھر والی چیز اٹھانی، تو چمچا مارتے ہیں اس اگلے والے کی جگہ پہ جاتے، چاہے وہ چیز اس کے اوپر گر جائے یہ دھیان نہیں ہوتا. تو آپ نے ادب یہ سیکھنا ہے. اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس کے آگے چمچا مارنا ہے کہ نہیں مارنا. فرمایا اے غلام سم اللہ، اللہ کا نام، اللہ کا نام. کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وکل مما یلیک، اور وہ کھاؤ جو آپ کے آگے بڑا ہو ہے. دوسرے کی طرف ہاتھ نہیں مارتے، دوسروں کی طرف جا کے چمچے نہیں مارتے. تو یہ جو کام ہے نا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ اپنی تربیت. 3 ادب ہم سیکھیں. کھانا کھانے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، اپنے آگے سے کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں. ہمارا تصور اتنا ابتر ہو گیا ہے، دفاتر میں بیٹھے ہم لوگوں کو آبزرو کرتے ہوتے ہیں، دائیں ہاتھ سے فون کان کو لگایا، پیاس لگی ہے بائیں ہاتھ سے پانی پی لیتے. اور اس کو بائیں ہاتھ میں بھی پکڑ لیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن بائیں ہاتھ سے پانی پی گے تو گناہ ہوگا. یہ تربیت، یہ معلم رسول، معلم ربانی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. عمر بن سلمہ صحابی کہتے ہیں، عمر بن سلمہ جن کی عمر 6 سے 7 سال ہے، کہتے ہیں اتنے پیارے انداز سے آپ نے سمجھایا مجھے ساری زندگی ادب بھولا ہی نہیں. یہ عمر بن سلمہ صحابی. اور یہ میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ معلم تھے نا، آپ ہر آنے والے کا خیر مقدم کرتے تھے. یہ ہم 5-6 باتیں یہ جو سیکوینس میں جتنی ہم سے وقت کے میں ہو گئی انشاءاللہ کریں گے. آنے والے کو خیر مقدم کرتے ہیں، اس کو کرٹیسائز نہیں کرتے، اس کو تنقید کا ذریعہ نہیں بناتے. معلم کے لیے یہ بات ضروری ہے. صحابی بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. میں آپ ساتھیوں سے یہ عرض کرتا چلوں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن ہیں. حضرت عباس آپ کے چچا ہیں، ان کے بیٹے. بات سے بات نکلتی ہے، ادب بھی ساتھ سیکھیے. ادب کی کتنی پیاری باتیں. حضرت عباس کو کسی نے پوچھا
آپ بڑے ہیں یا آپ کے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں؟ کہتے ہیں جی بڑے تو وہی ہیں لیکن میری پیدائش ان سے پہلے ہوئی ہے۔ بڑے تو وہی ہیں لیکن میری پیدائش ان سے پہلے ہوئی ہے۔ آپ سوچئے یہ ہے وہ تربیت جو معلم ربانی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ دو بھائی آپس میں ایک زیادہ پڑھ جائے کم پڑھ جائے نا تو اس کو اللہ زیادہ عزت دے دیں اس کی پڑھائی اور عہدے کی وجہ سے۔ معاشرے میں لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، کہتے ہیں ساڑھے تو باچ جمے ہیں، ساڑھے تو باچ جمے ہیں، دیکھو کتنا افسر بنیں گے۔ یہ الفاظ کسی صحابی نے آپ کے لیے استعمال نہیں کیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 50 سال چھوٹے تھے۔ کتنے سال؟ 50 سال۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، حضرت عبداللہ کی عمر 13 سے 14 برس تھی، بس اتنی عمر تھی۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں 49-50 سال کا فرق ہے۔ آپ ان کو بھی یا غلام کہہ کے بلایا کرتے تھے، بیٹا کہہ کے بلاتے تھے کیونکہ عمر میں بہت چھوٹے تھے آپ سے۔ اب وہ کہتے ہیں عبد القیس کا وفد آیا، قبیلہ عبد القیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرحبا کہا، خوش آمدید کہا۔ اب ایک شخص ہمارے مسجد میں آ جائے، مدرسے میں آ جائے، کتنے لوگ ہیں ہم اس کو خوش آمدید کہنے والے؟ اوے تم ہی آ گیا، اوے وہ تو مزید آ گیا، وہ تینوں بھی نہیں رہا تھا سمجھیے۔ یہ ہے ہمارے رویے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے، یہ الفاظ آپ کی وکیبلری میں بھی اندر تو موجود تھے لیکن آپ نے یہ بات نہیں کہی۔ فرمایا مرحبا بکم، مرحبا بکم، آپ نے ان کو خوش آمدید کہا۔ وہ کہتے ہیں نہ ہی تو ہم ذلیل ہوئے نہ ہی شرمندہ ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، خوشی سے مسلمان ہوئے۔ کوئی آپ نے کوئی ٹانچ مارنا، کوئی کرٹیسائز کرنا، کوئی طنز کرنا، کوئی سیٹرسٹک ایٹیٹیوڈ اپنانا، کوئی کسی کو کسی بھی طرح انسلٹ کرنا، ڈی گریڈ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں یہ کام کیا۔ یہ رویے ہم نے تبدیل کرنے اپنے۔ معلم آپ تھے، ہم نے صرف استاد کی بات نہیں بتانی، ہم سارے معلم ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے سکھانے والے ہیں۔ تربیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، یہی کام ہم نے کرنا ہے۔ اور ہر مسلمان داعی ہوتا ہے، ہر مسلمان دعوت دینے والا ہوتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلاتا ہے۔ یہ ہر مسلمان کی خاصیت ہے۔ تو جب ہر مسلمان ہی داعی ہے تو داعی ہونے کے ناطے یہ صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ تو وہ لمبی حدیث ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی ابتدائی جو بات تھی وہ آپ کو بتا دی کہ آپ نے ان کو خوش آمدید کہا۔ دوسری حدیث ہے جو صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، 7293 نمبر۔ صحابی سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا ورجلان من بنی عامر، میں اور دو ساتھی اور قبیلہ بنو عامر کے لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا من انتم، آپ کون ہیں؟ ہم نے کہا من بنی عامر، کہ ہم بنو عامر سے ہیں۔ آپ نے فرمایا مرحبا بکم انتم منی، آپ کو خوش آمدید، آپ قبیلہ بنو عامر سے نہیں، مجھ سے ہیں، میرے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ لوگوں کو اس طرح سینے سے لگائے۔ آج میرے عزیز دوستو، اس بات سے سبق حاصل کرنا چاہیے ہمیں، کوئی شخص ہم سے دین کی اتنی بھی بات پوچھے ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ وہ فتنہ ہے جو ہر شخص کی جیب میں ساری دنیا موجود ہے، وہ چاہے اس میں سے بیت اللہ الحرام نکال لے، چاہے حرام سے حرام تر چیز نکال لے۔
یہ اس کی ایکسس میں ہے، لیکن آپ سے وہ دین کی بات پوچھ رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی شیطان کے رستے کو شکست دے کر وہ آپ کے پاس آئے، اس کو گریٹ کریں، اس کو استقبال کریں، اس کے لیے اچھے الفاظ بولیں، اس کے لیے پیارے کلمات بولیں، وہ آپ سے مل کر خوشی محسوس کرے، اور صرف اسی طرح ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی بھی تلقین کرتے کہ آپ کے پاس اگر کوئی شخص سیکھنے والا آتا ہے، طالب علم آتا ہے، تو طالب علم آئے تو اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تو اس کا اچھے طریقے سے استقبال کرو۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیأتیکم اقوام یطلبون العلم، آپ کے پاس ان قریب ایسے لوگ آئیں گے، یطلبون العلم، جو علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ، جب آپ ان کو دیکھیں، فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا، آپ ان کو خوش آمدید کہیں، لِوَصِّيَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَقُنُوهُمْ، آپ ان کو خوش آمدید بھی کہیں اور ان کو علم بھی سکھائیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ہماری اس اکیڈمی میں اس طرح کی بیسیوں دوسری اکیڈمیز، بیسیوں دوسرے ادارے، جہاں میں بھی کوئی شخص دین کی بات سیکھنے کے لیے آئے، اس کو خوش آمدید کہہ کر اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص کسی ایسے رستے پہ چلتا ہے علم سیکھنے کے لیے، اور اس کی سعی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ایکسپلور کرنے کے لیے آیا ہے علم کو، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ کریم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ وہ یہی علم ہے جس علم کی ابتدا اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوئی ہے۔ تو لہذا ایک بات، دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم تھے، تو آپ نے جو ایک معلم ہونے کے ناطے جو عمل خود ان پریکٹس کیا، امپلیمنٹ کیا، وہ کیا ہے؟ آپ حلقے میں بیٹھے، آپ ممبر پہ بیٹھے، آپ زمین پہ بیٹھے، جہاں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعظ اور نصیحت فرمائی، آپ نے اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، مخاطبین کو، ایڈریسیز کو یہ بات کہی ہے کہ آپ قریب ہو جائیں۔ یہ معلم اپنی تربیت میں، تعلیم میں اس بات کو شامل کرتا ہے کہ آپ تعلیم دینے کے لیے مخاطبین کو یہ بات کہتے تھے۔ اب مختلف مساجد میں بھی مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے نا، تو اگر کوئی وائز، کوئی مقرر، کوئی آڈیٹر، کوئی خطیب اپنے ساتھیوں کو کہہ دے نا آگے ہو جائیں، وہ ایک دوسرے کی طرف گور گور کے دیکھنے لگ جاتے ہیں، ایسا نبی کہہ رہے ہم نے تو اپنی مرضی سے بیٹھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بیٹھا ہوتا ہے مثلا مساجد میں نا، کسی میں ستون بنے ہوتے ہیں، کسی کی سمت مسجد کی کوئی شیپ ہے، کوئی ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کے اوپر ٹیک لگا لو، تو اگر عالم دین کہہ دینا کہ نہیں آپ اوپر ادھر آ جائیں، تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ یار تم اپنا کام کر، تو کہڑے بنے سانو کہنا آ گیا۔ یہ بلا مبالغہ، میں آپ کو مذاق نہیں کر رہا، میں نے یہ کہتے سنا ہے، وہ تو مولوی اپنا تقریر کر، تو پہل ہے تے گھر جا رہا ہوں، تو سانو کہی جانے آگے آ جاؤ۔ یہ ہے قدر ہمارے ہاں اس شخص کی جو ہمیں دین سکھانے آتا ہے، جو ہمیں دین سکھانے آتا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نبی داؤد کی 1108 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا احضروا الذکر، خطبہ میں حاضر رہا کرو، مینٹلی بھی، جب میری بات سنتے ہیں نا تو حاضر رہا کریں،
وَدْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، اپنے امام اپنے خطیب کے قریب ہو کر بیٹھا کریں۔ اب آپ کے ذمہ یہ بات ہے، جو بات آپ سن رہے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، میں نے آپ کو حدیث کا نمبر بھی بتایا۔ فرمایا وَدْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، امام کے قریب ہو کے بیٹھیں۔ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرُ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا، ایک بندہ اگر اس کو پیچھے رہنے کی عادت پڑ گئی نا، جنت میں جائے گا لیکن اللہ اس کو وہاں پہ بھی پیچھے رکھیں گے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، جنت میں جائے گا، اگر چلا گیا تو آپ جانتے ہیں کہ جنت میں اللہ نے درجات رکھے۔ فرمایا اذا سألتم الجنت فاسألوا الفردوس، جنت کا جب بھی سوال کریں تو فردوس کا سوال کریں۔ پھر جنت کی اسی طرح ہی ڈسینڈنگ آرڈر میں منازل ہے، مختلف منازل، مختلف اس کے یعنی سٹیٹس اللہ نے بنائے ہیں، کتنی نیکیاں ہوں گی یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ یہ لوگوں میں بڑا زوم پایا جاتا ہے، جانا دے سارے نے جنت چاہیے، اللہ تعالیٰ غیر منصف نہیں۔ فرمایا نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین، ہم ایمان والے نیک عمل کرنے والوں کے فسادیوں کے ساتھ کھڑے کریں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب نجعل المتقین کالفجار، ایک ہی لائن میں متقی ہو، ایک ہی میں گناہ گار ہو، ہم ایسے غیر منصف نہیں ہیں، یہ اللہ کہتے ہیں، قرآن کریم کیا ہے۔ تو بھائیو، عزیزو، دوستو، کوشش کریں کہ جب بھی کوئی دین کی بات ہو، جب بھی کوئی اللہ کی بات ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو، یہ تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی نسبت سے، اسی محبت سے سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ چلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا، سنت کا تذکرہ سنیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور معلم ایک کام اور کرتے تھے، گفتگو کرتے ہیں نا تو اب لوگوں کو خاموش کراتے تھے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی بعثت اس علاقے میں ہوئی ہے جہاں پہ جزیرۃ العرب میں 2500 سال تقریباً کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ آپ اس علاقے میں سب سے پہلے مبعوث ہوئے، جزیرۃ العرب میں، جہاں پہ ابراہیم اور اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ اس علاقے میں جتنے بھی انبیاء جزیرۃ العرب سے ہٹ کر دوسرے علاقوں میں آئے تھے۔ اس علاقے میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سکھا رہے ہیں۔ سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے نا، خطیب، امام، معلم، استاد، اس کا کام ہے لوگوں کو کہ خاموش ہو جائیں، لوگ اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ امام کو بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے اور مقتدیوں کو بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ استاد کو بھی اس بات پہ کوئی ہیزیٹیشن اور ہچکچاہٹ اور ریلکٹنس فیل نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی اس کے سامعین کو، ایڈریسز کو، نہ ہی پارٹیسپینٹس کو ہونی چاہیے۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، صحابی رسول حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 121 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له فی حجۃ الوداع استنصت الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو خاموش کرواؤ، لوگوں کو کہو خاموش ہو جائیں۔ استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، آپ نے فرمایا ان کو کہو خاموش ہو جائیں، میرے بعد، میرے جانے کے بعد کہیں کافر نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارتے پھرنا، ایک دوسرے کے خون نہ کرتے پھرنا، قتل نہ کرتے پھرنا ایک دوسرے۔ بات جو اس میں ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ معلم کا کام یہ خاموش کروائے، اور سامعین کا کام ہے کہ خاموش ہوں اس بات پہ، کیونکہ اللہ کے دین کی بات ہونی ہے، اللہ کے دین کی بات ہونی ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو ہونی ہے، آپ کی نصیحت ہونی ہے۔ اس لیے خاموش ہونا اور اس پہ غصہ نہ کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا حصہ ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ معلم تھے،
معلم کا کام صرف اپنی ڈیوٹی ظاہری لحاظ سے ادا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ آپ بڑی پیاری باتیں سنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے، سامعین کو سمجھ آئے، ان کی تربیت ہو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں، بخاری شریف کی 3567 نمبر حدیث ہے، یحدث حدیثا لو عدہ العاد لاحصاہ، آپ اتنی آہستہ گفتگو کرتے، سپیڈ کے اعتبار سے کہ اتنی آہستہ گفتگو کرتے، لو عدہ العاد، اگر کوئی شخص آپ کے الفاظ کو گننا چاہتا، لاحصاہ، اس کو گن سکتا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو لہذا کانٹینٹ دینا، لیکن ہم گفتگو کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کوشش، اللہ کریم ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے کہ گفتگو آہستہ کریں تاکہ ساتھیوں کو سمجھ آئے۔ ہم نے کوئی یہ ضروری نہیں کہ 10-15 پوائنٹ بتا کے جانے ہیں کہ لو جی میں نے اتنے بتا دیے، چاہے 2 بتائیں، ساتھیوں کو سمجھ آئے کہ ہم نے اتنی دین کی باتیں سنی، اتنی ہماری تربیت ہوئی۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کرنا ہوتا تھا نا، کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ، آپ کا کلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اتنی شستہ اور اتنی سادہ اور اتنی آہستہ ہوتی، یسمعہ یفہمہ کل من سمعہ، ہر وہ شخص سمجھ سکتا تھا جو بھی آپ کی گفتگو کو سنتا تھا۔ لہذا خطیب، واعظ، عالم، استاد، یہ سارے یہ اسی کیٹیگری میں جو سکھانے والے، تربیت کرنے والے، ایسے الفاظ کا استعمال، ایسی تراکیب کا استعمال، ایسی ووکیبلری یا ذخیرہ الفاظ کا استعمال، آپ کے ایڈریسز، آپ کے مخاطبین، وہ ان کو صحیح اردو بھی نہیں بولنا آتی تو آپ وہاں پہ انگریزی جھاڑ کے آ جائے، تو اس میں یہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہوتی ہے۔ اگر سامعین پنجابی سمجھنے والے ہیں، پنجابی میں وہ بات سمجھا دیں، کوئی آپ کو گمار اور پینڈو نہیں کہے گا۔ آپ کا یہ فہم اور فراست اس میں زیادہ ہے کہ آپ سامعین کے لیول کو دیکھ کر بات کریں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ کام کرتے۔ اگلی بات یہ ہے، ایک معلم، ایک استاد بات کرتا ہے اپنے سامعین کی ضروریات کو دیکھ کر، اور وہ سمجھتا ہے ان کو بات سمجھ نہیں آئی، اس کی اتنی باریک بین نظر ہونی چاہیے، اس کا مشاہدہ ہونا چاہیے کہ میرے ساتھیوں، شاید اس کی 2 وجہ ہو سکتی، یا تو بات اہم ہے، اس کو آپ ریپیٹ کریں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میری اس بات کو شاید اکثر سمجھ ہی نہ سکیں، آپ پھر ریپیٹ کریں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو میں بسا باتیں کئی مرتبہ دہرا دیتے تھے، اور یہ بات سنن ترمذی کی حدیث ہے 3639 نمبر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسرد سردکم ھذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری مانند تیزی سے کلام نہیں کرتے تھے، ولکنہ کان یتکلم بکلام یبینہ، آپ ایسے کلام کرتے، آپ اس کو واضح کرتے، اس میں فاصلہ رکھتے، یحفظہ من جلس الیہ، اور جو شخص بھی آپ کے پاس بیٹھتا اچھی طرح سمجھتا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری میں 95 نمبر پہ ہے، اذا تکلم بکلمۃ، بس اوقات آپ جب کلمہ کرتے، کوئی کلام بولتے، کوئی لفظ بولتے، گفتگو کرتے، اعادها ثلاثا، 3 مرتبہ دہراتے تھے، 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ ہمارے معلمین ایسے بھی ہیں، یونیورسٹی میں پڑھانے کا اتفاق ہوتا ہے، اساتذہ مختلف کیٹیگریز کے، تربیت نہیں ہوئی ہوتی، کوئی بچہ 1 مرتبہ پوچھتے، کہتے تیرے پیو کا نوکر لگے،
تو دوبارہ دسا پہلے کانے کتنے سی تیرے؟ طرح طرح کے رنگ کے استاد آپ کو ملیں گے. یہ معلم کا کام نہیں ہے، یہ استاد کا کام نہیں ہے. استاد کی تو اتنی باریک بینی والی نظر ہونی چاہیے، اس کو اپنے پارٹیسپینٹس میں، اپنے مشارکین میں، شرکاء میں سے ایک ایک کا احساس ہونا چاہیے کہ شاید اس کو میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی. اس کو وہ مخاطب کر کے پوچھ رہی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کر لیتے تھے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آئی، آپ کو میری بات کی سمجھ آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بطور معلم یہ کردار ہوتا ہے. اب دیکھیے معلم اتنا کین آبزرور ہوتا ہے، اچھا مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے، اشاروں سے بھی بات سمجھتا ہے. اشاروں سے میں آپ کے سامنے 2-3 احادیث پیش کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. مومن کے لیے ایک عمارت کی حیثیت رکھتا ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت پہنچاتا ہے. صحابی بیان کرتا ہے ثم شبک بین اصابعہ، آپ نے اپنی انگلیوں سے ایسے تشبیہ کی، ایسے انگلیاں ڈال کر بتائیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا. ایک معلم ایک اچھا پرفارمر بھی ہوتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں. صحابی بیان کرتے ہیں واشار بالسبابۃ والوسطی، آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کو ملا کر اس طرح بتایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ایسے ہوں گے. یہ معلم کی صفت ہے کہ معلم مثال دے کر بھی سمجھائے. ضروری نہیں ہے کہ آپ واقعات پہ واقعات بتاتے جائیں، نصوص پہ نصوص، آیات پہ آیات بتاتے جائیں، لیکن کسی کو سمجھ ہی نہ بات کی لگے. تو یہ کام بھی ایک عالم کی اس کے لیے ضرورت ہے. پھر مثال کے ذریعے بات کو سمجھانا. مثلا بخاری شریف کی حدیث ہے 1852 نمبر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں ان امرأۃ من جہینہ جاءت الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت آئی، کہنے لگی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امی نذرت ان تحج فلم تحج حتی ماتت، میری امی نے نظر مانی تھی حج کرے گی، لیکن نظر پوری ہونے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ گئی. افحج عنہا، میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا رأیت ان کانت علیہا دین، مثال دے رہے. کیا کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ مثال دے رہے. کیا خیال ہے اگر اس کے اوپر قرض ہوتا، آپ کنتی تقدی، آپ اس قرض کو ادا کرتی؟ کہنے لگی جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ادا کر. فرمایا فدین اللہ احق ان یقضی، اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی ادائیگی کی جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال دے کے بتاتے ہیں. یہ مثال اللہ نے قرآن میں بھی بتائی، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ تو مچھر کی بھی مثال دیتے ہیں، اللہ تو مکھی کی بھی مثال دیتے ہیں. کئی کی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں. تو یہ ہماری کچھ 7-8 باتیں ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم بات حدیث بھی سن لیں. 8:15 کا بتایا ہے، تو انشاءاللہ ایک دو بات کر کے بات ختم کر دیتے ہیں. سنن نبی داؤد کی 4729 نمبر حدیث، آپ نے مثال دی. مثال کیسی دی؟ اور یہ مثال بھی سنیں، اپنی تربیت بھی کریں. فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، ایک اچھے دوست کی مثال اور ایک برے دوست کی مثال. کحامل المسک، جس طرح خوشبو اٹھانے والا ہے، ونافخ الکیر، یا بھٹی جلانے والا. اب آپ مثال دے رہے. فرمایا فحامل المسک اما ان یبتاع منہ، جو خوشبو والا ہے یا آپ اس سے خوشبو خرید لیں گے، واما ان تبتاع منہ واما ان تہدیہ فإن لم تہدیہ تجد منہ ریحا طیبا،
نمبر 1، یا آپ اس سے خوشبو خریدیں گے، نہیں خریدی، وہ آپ کو ہدیتاً تحفتاً کوئی آپ کے 1-2 پف لگا دے گا کہ چلیں آپ میرے پاس اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، چلیں آپ کو خوشبو لگا دی۔ نہ بھی ہوا تو جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں آپ کو خوشبو آتی رہے گی۔ تو یہ ہے، آپ نے مثال دی دوست کی۔ تو یہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر عمن یخالل، ایک آدمی اپنے دوست کے ہی نظریات اور دین پہ ہوتا ہے۔ A man is known by the company he keeps، جو ساتھیوں نے میٹرک وغیرہ کیا ان کو پتہ ہے میٹرک میں یہ پڑھاتے ہیں۔ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، کسی کا رشتہ کرنا ہو کہتے ہیں فلاں دکان پہ بیٹھتے ہیں، وہاں پہ پہلے جوا چلتا ہے، یہ بھی انہی میں بیٹھتا ہے۔ آپ کی کمپنی، آپ کی صحبت کاؤنٹ کرتی ہے، اچھے لوگوں میں بیٹھے۔ حدیث بھی یہ بتاتی ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثالوں کے ذریعے بھی سمجھا رہے ہیں۔ اور دوسری اس کے برعکس بتایا، فرمایا کہ بھٹی جلانے والا ایسے ہے کہ جتنی دیر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے کپڑے سنبھال کے بیٹھیں گے، کہیں چنگاری پڑے گی کپڑے خراب ہو جائیں گے، نہیں ہوگا جتنی دیر بیٹھیں گے آپ کو لوہا جلنے کی اور بھٹی چلنے کی تپش، ہیٹ، اور اس کے ساتھ لوہا جلنے کی بدبو آتی رہے گی۔ اچھے دوست کے ساتھ میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح اپنے صحابہ کی تربیت کرتے تھے۔ اور یہ یاد رہے، آپ مجسمہ اخلاق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی ذاتی انتقام کسی سے نہیں لیا، ذاتی انتقام کسی سے نہیں لیا۔ اور یہ ذہن میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی، جتنی آپ نے زندگی گزاری ہے، ذاتی انتقام بھی نہیں لیا، اور اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بد دعا نہیں دی کہ اذیت آپ کو پہنچی ہے جسمانی لحاظ سے آپ کسی کو بد دعا دیں، ایسے نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا۔ اور یہ بھی ساتھ ذہن میں رہے، آپ نے ہر شخص کے ساتھ اس کے ساتھ نرمی کی ہے، اس کے تمام جو سماجی معاملات ہیں، لیکن کبھی دین کے معاملے میں نرمی نہیں کی۔ چل چوری بھی کی ہے تو اپنا ہی خیر ہے، ایسی نرمی نہیں آپ نے کی۔ آپ کے سامنے تو صحابی نے نماز صحیح نہیں پڑھی، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اٹھیے نماز دوبارہ پڑھیے، آپ کی نماز صحیح نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں آپ نے نرمی نہیں کی۔ تو اس لیے اسی دین کو سننے کے لیے، اسی شریعت کی باتیں سننے کے لیے ہم آئے۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کا، سیرت مطہرہ کا، سیرت رسول مکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بھی بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت بھی نصیب فرمائے۔ ڈاکٹر فیضان صاحب اور ان کی پوری ٹیم، آپ تمام ساتھی، آپ اس مجلس کا حصہ بنے۔ انتظامیہ کے ساتھ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھ سے درست سے آدمی کو سنا ہے۔ اللہ کریم ہمارا ادھر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ پتہ نہیں کیا توقع لے کے آئے ہوں گے مجھ سے، میں نے کچھ سادی سی باتیں سنائی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اسی پہ ہی عامل بنا دے اور اسی کے مطابق بھی عمل کرا دیں، انشاءاللہ ہمارے لیے نجات کے لیے ہی کافی ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔